شہریار نے ان لڑکوں کی موٹر سائیکل گاڑی کے پاس آتی دیکھی تو گاڑی میں پڑی اپنی پستول نکالی۔ پیچھے بیٹھے لڑکے نے جلدی سے اپنی پستول نکال کر شہریار پر گولی چلائی، جو ایک ونڈو سے ہوتی ہوئی دوسری ونڈو سے نکل گئی۔ شہریار موقع پر جلدی سے نیچے جھک گیا تھا، اس لیے گولی اسے چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ شہریار پھر جلدی سے سیدھا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا، اور اس سے پہلے کہ وہ موٹر سائیکل والا لڑکا دوبارہ اس پر گولی چلاتا، شہریار نے اپنی پستول نکال کر پیچھے بیٹھے لڑکے پر فائر کیا، جو اس لڑکے کے کندھے میں لگا، اور اس کی ایک زوردار چیخ ہوا میں گونجی تھی، اور ساتھ ہی موٹر سائیکل کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ شہریار نے بھی گاڑی کی رفتار بڑھا کر ان کی موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دی، پر تھوڑی دور جا کر ان لڑکوں نے موٹر سائیکل ایک تنگ گلی کی طرف موڑ لی۔ شہریار کی گاڑی اس گلی میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے شہریار نے اپنا ارادہ بدلتے ہوئے گاڑی پھر سے اپنے گھر کی راستے کی طرف موڑ لی۔ میرب کی وجہ سے شمائزہ کا موڈ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے گھر کے ہر ایک فرد کو سر ابراہیم سے پڑنے والی ڈانٹ اور پھر میرب سے ہونے والی دوستی کا بتایا تھا۔ ساتھ ہی زینب اور افرا کو بھی کال کر کے آج کے پورے دن کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ پھر وہ چھت پر اپنے کبوتروں کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر وہ روتی ہوئی چھت سے نیچے اتری۔ سبھی حیات احمد کے گھر کے ہال میں موجود تھے۔ آفی بھائی، سنی بھائی، ابا جی، کاشی بھائی، وہ شمائزہ نے روتے ہوئے اٹکتی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا گڑیا، کیوں رو رہی ہو میرا بچہ؟ سعید احمد نے جلدی سے اٹھ کر شمائزہ کو سینے سے لگایا۔ سبھی اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا شیزی، کیوں رو رہی ہو؟ کاشان نے بھی شمائزہ کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ تو بولو بیٹا، کیا ہوا؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں بتانا بچے۔ روبینہ بیگم نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ پھوپھو، شمائزہ کہتے ساتھ ہی پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا ہوا پھوپھو کی جان، کچھ تو بولو، روبینہ بیگم نے پریشان لہجے میں کہا۔ اب تو سبھی ڈر گئے تھے شمائزہ کو روتا دیکھ کر۔ ارسلان جلدی سے چھت کی طرف بھاگا کہ پتہ لگا سکے کہ چھت پر ایسا کیا تھا جس وجہ سے شمائزہ رو رہی تھی، پر اسے کچھ نظر نہ آیا تو وہ واپس سے سیڑھیاں اتر کر شمائزہ کے پاس آیا۔ شیزی، چھت پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ارسلان نے کہا۔ اسے بچا لیں پلیز، اسے بچا لیں، پھوپھو، بھائی، ابو، اسے بچا لیں آپ لوگ، شمائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ کس سے بچا لے گڑیا، بتا بھی اس سے پہلے کہ تمہاری اکلوتی پھوپھی کا ہارٹ فیل ہو جائے، روبینہ بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی شمائزہ کے بولنے کے منتظر تھے۔ وہ مر جائے گا، اسے بچا لیں، شمائزہ بمشکل بول رہی تھی۔ کون مر جائے گا شیزی، بول بھی، ہم سب کی جان نکلی جا رہی ہے۔ ذکیہ بیگم نے بھی کچن سے اپنا کام چھوڑ کر شمائزہ کی طرف آئی تھی۔ اماں، میرا کبوتر مر جائے گا، وہ بہت بیمار ہو گیا ہے، اس کی گردن لٹک رہی ہے، وہ مرنے والا ہے، اسے بچا لیں پلیز۔ شمائزہ نے بنا اٹکے مشکل سے اپنی بات مکمل کی اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ذکیہ بیگم، یاسمین بیگم، روبینہ بیگم نے تو اپنا سر پیٹ لیا، باقی سب بھی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگ گئے۔ نمل نے بھی اپنا منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ تبھی ارسلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ خبردار ماسی مصیبت، اگر میری بہن کو کچھ کہا تو۔ ارسلان کے کہنے پر نمل بھی چپ کر گئی۔ اچھا تم رو مت گڑیا، ہم ابھی جا کے تمہارے کبوتر کو ٹھیک کر دیتے ہیں، سبحان نے شمائزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی صابی بھائی، وہ ہو جائے گا ٹھیک؟ شمائزہ نے سر اٹھا کر امید بھری نظروں سے سبحان کو دیکھا۔ ہاں ہاں گڑیا، ہو جائے گا ٹھیک، کاشان نے بھی کہا تو شمائزہ کو ذرا حوصلہ ہوا۔ پھر کیا تھا، سبھی چھت پر چلے گئے شمائزہ کے کبوتر کا علاج کرنے، اور ساری عورتیں کچن میں کام کرنے چلی گئیں۔ عفان بھی چھت پہ جانے لگا جب حیات احمد نے اسے کان سے پکڑا اور گھسیٹ کر صوفے پر لا بیٹھایا۔ اوئی اوئی ابا جی، چھوڑے میرا کان، میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں میرے کان پر؟
عفان اپنا کان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بول پڑا، ہم نے منع کیا تھا نا کہ کبوتر طوطے نہ رکھو۔ سعید احمد نے بھی عفان کے سر پر ایک چپت رسید کرتے ہوئے کہا، کیا ابو، اگر رکھے ہیں تو پھر کون سا بڑا گناہ ہو گیا؟ عفان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی اتنا روئی ہے، ناہنچار۔ حیات احمد نے عفان کا کان چھوڑتے ہوئے کہا، تو ابا جی آپ نے خود ہی اس ٹائم اجازت دے دی تھی رکھنے کی، اب سارا ملبہ مجھ پر نہ ڈالیں۔ عفان نے کہتے ساتھ ہی چھت کی طرف دوڑ لگا دی۔ چھت پہ سب شمائندہ کے کبوتر کو درمیان میں رکھ کر اس کے ارد گرد آدھے بیٹھے اور آدھے کھڑے تھے، اور شمائندہ ارسلان کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ نمل بھی رونے کو تیار بیٹھی تھی، باقی سب خاموش تھے۔ سانسیں ابھی چل رہی ہیں اس کی۔ عدنان نے کبوتر کو ہاتھوں میں پکڑ کر ہلایا، آدھی میرے ساتھ میڈیکل اسٹور چلو، ہم کوئی میڈیسن وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ کاشان سے شمائندہ کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ عدنان کو ساتھ لے کر میڈیکل اسٹور گیا اور دوائی اور انجیکشن لے آیا۔ شیزی رونا بند کر دو گڑیا، اب یہ ہو جائے گا ٹھیک، اٹھو سب نیچے چلو، عثمان نے کبوتر کو انجیکشن لگانے کے بعد کہا۔ کچھ تو عثمان کے کہنے پر نیچے چلے گئے، پر کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ فہد اپنی چھت پر کھڑا سامنے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ شمائندہ کو روتا دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ فہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر شمائندہ کے پاس پہنچ جائے اور اس کی آنکھوں سے بہتا ہر ایک آنسو اپنے ہتھیلیوں پر چن لے۔ تیری آنکھ سے ہر گرنے والا آنسو بھیک سمجھ کر میرے کشکول میں ڈال دے۔ شیزی اٹھو، اب بابا جان تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ عثمان پھر سے سب کو چھت پہ بلانے آیا تھا۔ شمائندہ امان کے شانے سے سر ٹکائے ابھی تک خاموش آنسو بہا رہی تھی، اور اس کے پاس کاشان، عدنان، نمل، عفان، ارسلان، سدرا، اسما اور اسما کی گود میں علیان بیٹھا تھا۔ کبوتر کی حالت بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ بھائی میں آ جاؤں گی تھوڑی دیر تک، یہ تھوڑا ٹھیک ہو لے۔ شمائندہ نے آنسو صاف کر کے کبوتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہو جائے گا ٹھیک، کھانا کھا لو آگے سب، پھر چاہے آ جانا۔ عثمان نے شمائندہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے ان لڑکوں کی شکلیں دیکھیں یا پھر بائک کی نمبر پلیٹ وغیرہ؟ سعد شہریار کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ سعد، علی اور حمزہ کو آج رونما ہونے والے واقعے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے وہ سب اب شہریار کے کمرے میں موجود تھے۔ واجد احمد اور آئمہ بیگم اس واقعے سے بے خبر تھی، اور ساتھ ساتھ عنایا اور میرب بھی اس واقعے سے لا علم تھے۔ نہیں، نمبر پلیٹ نہیں تھی، اور چہرے ان لڑکوں نے ڈھکے ہوئے تھے۔ شہریار نے وضاحت کی، او اچھا، تم نے کہا تھا کہ ایک لڑکے کو تم نے گولی ماری تھی، حمزہ نے یاد آنے پر کہا۔ ہاں لگی تھی تو۔ او ہاں، ہم ہاسپٹل سے پتہ کروا سکتے ہیں، شہریار نے سوچتے ہوئے کہا۔ بالکل، آس پاس جتنے بھی ہاسپٹل ہیں ہمیں وہاں سے پتہ کروانا چاہیے، سعد نے بھی کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ پھر ہم اپنے بندوں کو بھیج کر پتہ کروانا چاہیے، علی نے کہا اور ٹرے سے ایک کافی کا کپ اٹھا کر منہ کو لگایا۔ اچھا میں بھیجتا ہوں، پر ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، اس بارے میں میرے گھر کے کسی بھی فرد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اوکے؟ شہریار نے انگلی اٹھا کے علی، سعد اور حمزہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے۔ یار مجھے لگتا ہے یہ کام زیب کروا سکتا ہے، کیونکہ جس دن تمہارا اس سے جھگڑا ہوا تھا اس دن وہ حسن سے اس طرح کی کچھ باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ نے شہریار کو 3 دن پہلے والے زیب اور حسن کی گفتگو بتائی۔ لگ جائے گا پتہ کون ہے کمینہ سالہ، کس میں اتنی ہمت ہے جو چودھری شہریار احمد کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ ایک بار اس شخص کا پتہ چل جائے تو میں نے اسے زمین میں زندہ نہ گاڑ دیا تو میرا نام بھی شہریار نہیں ہے۔ شہریار نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ کول ڈاؤن شہری، پتہ لگ جائے گا کچھ دنوں تک، حمزہ نے شہریار کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، علی نے بھی کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ یار تیری ماہی کا کیا بنا، کب بھیج رہے ہو پھر شادی کا کارڈ؟ علی نے سعد سے شرارت سے پوچھا۔
میں کوئی نہیں کر رہا اس لڑکی سے شادی وادی، سعد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کر رہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہی ہماری بھابھی بنے گی۔ شہریار نے بھی ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یار مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، پر ابھی کنفرم نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس نے 2 دن میں میرا کریڈٹ کارڈ خالی کروایا ہے، شاپنگ کر کر کے، سعد نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، اس بار والی بھابھی تو 2 دن میں ہی بے وفا ہو گئی، علی نے سعد کو چڑھایا۔ ہاں تو ہر ایک کی قسمت تیرے جیسی تو نہیں ہوتی نا، جو میرو جیسی معصوم لڑکی اتنی آسانی سے مل جائے، سعد نے علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ او ہیلو، یہ اس کی معصومیت کا کمال نہیں ہے، میں تو ہینڈسم ہی اتنا ہوں، علی نے فرضی کالر جھاڑا۔ ابے چل، بڑا آیا ہینڈسم، سعد ہی سے کہہ رہا ہے تو، میرو ہی معصوم ہے جو آ گئی اس کی باتوں میں، ورنہ تجھے تو کوئی لڑکی منہ نہ لگائے۔ حمزہ نے بھی اپنے تایا زاد بھائی کا ساتھ دیا۔ بالکل بھی نہیں، میرا یار تو بہت ہینڈسم ہے، کوئی بھی لڑکی اس پہ آسانی سے فدا ہو سکتی ہے۔ شہریار نے علی کے کندھے پر زوردار مکہ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہائے صدقے تیرے پیار کے، کندھا اتار دیا میرا۔ علی نے منہ بنا کر شہریار کی طرف دیکھا اور پھر پاس بڑھا تکیہ اٹھا کر شہریار کو مارا۔ بدلے میں شہریار نے بھی کھڑے ہو کر علی، سعد اور حمزہ کو تکیہ مارا اور بھاگنا شروع کر دیا، اور پیچھے پیچھے حمزہ، سعد اور علی نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ ایڈیٹ، کس بات کے اتنے سارے پیسے دیے ہیں تم لوگوں کو، ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکے تم لوگ، زیب گاڑی میں بیٹھا غصے سے چلایا۔ سرم نے پوری کوشش کی تھی پر وہ اینڈ ٹائم پہ نیچے جھک گیا۔ فون اسپیکر سے آواز ابھری۔ تو دوبارہ گولی چلا دیتے، اسے جان سے مارنے کا تھوڑی کہا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ کندھے یا ٹانگ پر مار دینا، ایک آدھی گولی۔ زیب غصے سے موبائل فون پر چیخا۔ سر ہم دوبارہ تو گولی چلا دیتے، پر اس نے موقع پا کر ہمارے ایک آدمی پر فائر کر دیا ہے جو ہمارے آدمی کے کندھے پر لگا ہے، فون کال کے دوسری جانب موجود شخص نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ واہ جی واہ، مطلب کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ تم لوگوں کو میں نے گولی مارنے بھیجا تھا یا گولی کھانے؟ کن منحوسوں کو ہائر کر لیا ہے حسن نے؟ اچھا سنو، اب اسے تم ہاسپٹل لے کے مت پہنچانا، زیب غصے سے دانت بھینچ کر بولا۔ تو پھر کہاں لے جاؤں اسے؟ دوسری طرف والا آدمی بولا۔ جہنم میں لے جاؤ اسے، اگر تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ گے تو شہری تمہیں ڈھونڈ لے گا اور پھر مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تم لوگ ایک کام کرو، میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تم وہاں پہنچو اسے لے کے، وہاں میرے ایک دوست کا کلینک ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، اور ہاں اب بائک پر نہیں گاڑی میں اسے لے کے جانا، زیب غصے میں چلایا۔ اوکے سر، دوسری طرف والے شخص نے کہا۔ زیب نے غصے سے کال کاٹی اور اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے ایک نمبر تلاش کرنے لگا۔ شام کو روبینہ بیگم کی فیملی بھی اپنے گھر چلی گئی اور ملیحہ بھی اپنی میکے چلی گئی۔ زینب نے شمائنہ کو کال کر کے اس کے آنے کا پوچھا تو شمائنہ نے طبیعت خرابی کا کہہ کر مہندی پر جانے سے معذرت کر لی، جس پر زینب نے اسے اچھی خاصی سنانے کے بعد کال بند کر دی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا کے بیٹھی ہو؟ تمہارا کبوتر تو اب کافی بہتر ہے، نمل نے شمائنہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، شمائنہ نے اداسی سے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ نمل نے شمائنہ کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ 2 دن کتنی رونق لگ رہی تھی، پر اب کل آپ بھی بھائی بھی چلی جائیں گے، شمائنہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، خیر کوئی نہ، کچھ دنوں بعد پھر سے رونق لگ جائے گی، مانی بھائی کی شادی جو آ رہی ہے، نمل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سدرا ہاتھ میں پکڑے پلیٹ جس میں سیب کاٹ کے رکھے گئے تھے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی گویا ہوئی۔ آپ کے شوہر محترم جو کل جا رہے ہیں، اسی لیے اداس ہو رہی ہے ہماری لڑکی، نمل نے بیڈ سے اٹھ کر سدرا کی پلیٹ سے سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں بعد اس نے واپس آ ہی جانا ہے، گھر میں شادی جو ہے۔ سدرا نے سیب والی پلیٹ شمائنہ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔
شمائزہ نے مختصر جواب دیا۔ شمائزہ پلیٹ میں سے کوئی سیب کا ٹکڑا اٹھاتی، اس سے پہلے ہی عدنان نے آ کر پلیٹ سدرا کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ اوئے عادی، واپس کر پلیٹ، کہیں ایسا نہ ہو رات والا غصہ ابھی نکل جائے تمہارے اوپر۔ سدرا چیختی ہوئی عدنان کی طرف بڑھی۔ عدنان نے سدرا کو اپنی جانب آتا دیکھا تو پلیٹ سے سیب کے کچھ ٹکڑے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے، کچھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور 2 ٹکڑے ملا کر شمائزہ کو منہ میں دے دیے۔ کمینے، بھوکے لالچی، سارے سیب لے لیے، سدرا نے صدمے سے صدا لگائی۔ شمائزہ سے بھی 2 ٹکڑے ایک ساتھ کھائے نہیں جا رہے تھے، اس لیے وہ مسلسل اوں اوں کر رہی تھی۔ عدنان سدرا سے ذرا دور کھڑا ہو کے اسے ہاتھوں سے چڑھا رہا تھا۔ تبھی نمل باہر سے پانی کا ایک مگ لے آئی جس کے اندر سیاہ انک اور برف کے ٹکڑے ڈالے گئے تھے۔ اس نے وہ مگ لا کر عدنان کے سر پر پیچھے سے جا کر ڈال دیا۔ اب بیچارہ عدنان بھیگی ہوئی کالی مرغی کی طرح منہ بنا کر کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر کمرے میں موجود نمل اور سدرا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، جبکہ شمائزہ صدمے سے دوچار تھی کیونکہ اس کے پیارے سے چچا زاد کی شرٹ سیاہ انک سے خراب ہو چکی تھی، اور وہ شرٹ شمائزہ گزشتہ روز ہی بازار سے بڑی چاہت سے عدنان کے لیے پسند کر کے لائی تھی۔ سعد علی اور حمزہ کے جانے کے بعد شہریار اب بھی لیٹا ہی تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور پھر بند ہوا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے دیکھا تو سامنے عنایا کھڑی تھی، ریڈ کلر کی پینٹ پر وائٹ کلر کا ٹاپ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل کی شکل دیے، ایک ہاتھ میں پرس اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ شہریار کے کمرے میں موجود تھی۔ شہریار کو عنایا کی یہ حرکت کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا، عنایا بول پڑی، شہری کیا ہے یہ سب؟ میرے کسی بھی میسج یا کال کا تم ریسپانس نہیں کر رہے، ملنے تم مجھ سے آتے نہیں ہو، تم مجھے اس طرح سے اگنور کرو گے مجھے آئیڈیا نہیں تھا، یہ کیا حرکت تھی یعنی تم نوک کر کے بھی کمرے میں آ سکتی تھی۔ شہریار نے عنایا کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ عنایا کوئی جواب دینے ہی لگی تھی، تبھی اس کی نظر شہریار کے سر پر بندھی پٹی پر پڑی۔ اف شہری بیبی، یہ چوٹ کیسے لگی؟ عنایا نے شہریار کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ذرا پریشانی سے دریافت کیا۔ ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہریار ناگواری سے کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ ذرا سی چوٹ؟ یہ ذرا سی چوٹ تو نہیں ہے، اور مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا ایکسیڈنٹ کے بارے میں صرف میں ہی انجان ہوں یا علی وغیرہ کو بھی نہیں پتا اس بارے میں؟ عنایا پھر سے بیڈ سے اٹھ کر شہریار کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ انہیں پتا ہے، شہریار کھسک کر عنایا سے ذرا سا دور ہوا۔ کیا مطلب؟ صرف مجھے ہی پتا نہ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ عنایا پھر سے شہریار کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے۔ شہریار اٹھ کر پھر سے بیڈ پر آ بیٹھا۔ وہ فی الوقت عنایا سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اوہ سو سویٹ، اچھا یہ ایکسیڈنٹ کب اور کیسے ہوا؟ عنایا صوفے سے اٹھ کر پھر سے شہریار کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ 2 دن پہلے جب تمہارے ساتھ کلب گیا تھا، اس دن واپسی پر گاڑی درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ شہریار پھر مختصر کہانی بتاتا ہوا اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف آ بیٹھا۔ اوہ، میں نے کہا بھی تھا میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ عنایا پھر اٹھی اور شہریار کے پاس آ بیٹھی۔ شہریار نے عنایا کو گھور کر دیکھا، پر عنایا پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ عنایا اٹھ کے اس کی طرف آنے لگی تو شہریار ضروری کام کا بتا کر کمرے سے نکل گیا اور عنایا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ عدنان اسکول، ارسلان، عثمان اور کاشان اپنی اپنی جاب پر گئے تھے، جبکہ شمائزہ اور نمل نے آج چھٹی کی تھی۔ ابا جی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، میں نہیں جانا چاہتی، جانتی ہوں زینی ناراض ہوگی، پر میں جب بھی گھر سے کہیں باہر جاتی ہوں میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ شمائزہ حیات احمد کے شانے پر سر ٹکائے بول رہی تھی۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، ناراض ہو جائے گی۔ کل بھی مہندی کے فنکشن میں نہیں گئی تھی تم؟
حیات احمد شمائزہ کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ارے میرا بچہ، اگر تم گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتی رہو گی تو پھر اس معاشرے میں چلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سعید احمد نے بھی شمائزہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے کہا، ابو آپ کو نہیں نہ پتا، باہر نکلوں گی تو ہر کوئی مجھے ہی ڈانٹتا رہتا ہے، انجان لوگ بھی۔ شمائزہ کے ذہن میں شہریار کے الفاظ گونجنے لگے تھے، جس وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بیٹا تم اکیلی تھوڑی نہ جاؤ گی، نمی اور سدرا بھی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ حیات احمد نے ہال میں داخل ہوتے نمل کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کہاں جاؤں گی ابا جی اس کے ساتھ؟ نمل بھی حیات احمد کے پاس بیٹھ کر بولی، وہ زینب نہیں ہے؟ حیات احمد بولنے لگے تبھی نمل بول اٹھی، ہاں نہیں ہے، آگے۔ نمل کی بات سن کر وہاں بیٹھے تینوں افراد نے اسے گھور کر دیکھا اور شمائزہ نے تو نمل کو ایک لگا بھی دی۔ کوئی اس کی دوست کو اس کے سامنے برا بھلا کہے، اس سے برداشت نہیں ہونا تھا۔ میرا مطلب ہے زینب ہے، آگے بولے ابا جی۔ نمل نے جلدی سے اپنا جملہ درست کیا، اس کی بہنوں کی آج رخصتی ہے تو اس لیے آج تم شیزی کے ساتھ جاؤ گی شادی پہ۔ حیات احمد نے نمل کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، ہائے سچی ابا جی، تسی تو گریٹ ہو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ نمل نے خوشی سے اٹھ کر اپنے جان سے پیارے تایا جان کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، یہ لو۔ محترمہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی جانے کے لیے، صبح سے بیماری کا ڈرامہ کر کے کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی یہ۔ سعید احمد نے بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا، جو صبح سے بیماری کا ڈرامہ کر کے کالج سے چھٹی کیے بیٹھی تھی۔ کیا ابو جی، اب ابا جان مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں بس ان کی خوشی میں خوش ہوں، اور ویسے بھی پورا دن گھر پر رہ کر بور ہونے سے بہتر ہے میں شیزی کے ساتھ چلی جاؤں۔ کالج سے تو زبردستی چھٹی کروا چکے ہیں آپ۔ نمل نے ذرا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لو جی، باپ پر الزام لگاتی ہو، شرم نہیں آتی؟ چھٹی تم نے خود کی تھی اور مجھ سے اپنی ماں کے سامنے سفارش کروائی تھی، اب ذرا تم کرو چھٹی۔ سعید احمد نے انگلی اٹھا کر نمل کو وارن کرتے ہوئے کہا، دیکھا ابا جی آپ نے، آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ نمل نے مصنوعی خفگی سے کہا، خبردار سعید، جو میری معصوم بیٹی کو کچھ کہا تو۔ حیات احمد مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولے، توبہ توبہ بھائی صاحب، یہ آپ کو کہاں سے معصوم لگ رہی ہے؟ معصوم لوگ تو میری شہزی بیٹی جیسے ہوتے ہیں۔ سعید احمد نمل کو گھورتے ہوئے بولا، ابا جان، آپ اور ابو، آپ آپس میں اپنی بیٹیاں بدل کیوں نہیں لیتے؟ شیزی ابو رکھ لیں اور مجھے ابا جی۔ نمل کچھ سوچتے ہوئے بولی، ارادہ برا نہیں ہے، کم از کم تم جیسی احسان فراموش بیٹی کی جگہ مجھے ایک پیاری سی گڑیا جیسی بیٹی مل جائے گی۔ سعید احمد نے شمائزہ کے سر پر بوسہ دے کر نمل کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ حیات احمد اور شمائزہ باپ بیٹی کی نوک جھونک سن کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابا جی دیکھا آپ نے، انہیں میری قدر ہی نہیں ہے۔ نمل نے سعید احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم سبھی میرے بچے ہو اور تم سبھی میرے پاس یہاں رہو گے۔ حیات احمد نے پیار سے کہا، میرا نہیں گزارا ہوتا ابا جی آپ کے بھائی اور ان کی بیوی کے ساتھ، آپ مجھے اپنے ہی گھر رکھ لیں، یا اپنے بھائی اور بھابھی کو۔ نمل منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ حیات احمد تو نمل کی بات سن کر ہنس پڑا، جبکہ سعید احمد کا تو منہ ہی کھل گیا بیٹی کی بات سن کے۔ ابا جی میرے مسئلے کا بھی حل بتائیں، مجھے نہیں جانا ہے شادی پہ۔ سعید احمد نے ابھی بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شمائزہ بول پڑی، بتا دو دیا ہے تم نمی اور سدرا کو لے جانا ساتھ۔ حیات احمد کہہ کے اٹھنے لگے جب شمائزہ نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، پر ابا جی، شمائزہ کی آنکھوں میں التجا تھی، پر کچھ نہیں، تم جاؤ گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حیات احمد نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، آخری فیصلہ کیوں کہہ رہے ہیں ماموں جی؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ فیصلے کرتے رہیں۔ حیات احمد کی بات کا جواب حال میں داخل ہوتی سدرا نے دیا تھا، بیٹا جی میں کہیں مرا نہیں جا رہا ہوں، خدا نخواستہ مرے میرے دشمن، ابھی میری عمر ہی کیا ہے،
آخری فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اب اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ حیات احمد نے ذرا سا منہ بناتے ہوئے بہو پلس بھانجی کو جواب دیا، رہنے دے ابا جی، اپنے پورے محلے میں سب سے قدیم ترین آپ ہی ہیں۔ عفان بھی ہنسی دباتا ہوا ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا، لا حول ولا قوت، ارے بے شرم، تم سے 15-16 سال ہی بڑا ہوں گا میں۔ بس یہ شناختی کارڈ والوں نے عمر زیادہ لکھتی ہے میری۔ حیات احمد بیٹے کو گھورتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ابا جی، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ سنی بھائی سے 2 سال ہی سے بڑے ہیں۔ امان جو اپنے کام پہ جانے کے بجائے گھر میں ہی گھومتا پھر رہا تھا، اس نے بھی حال میں داخل ہوتے ہوئے لقمہ دیا، اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، اور یہ ابھی تک تم گھر میں کیوں دھندناتے پھر رہے ہو؟ کام پہ تمہارا باپ جائے گا کیا؟ اگر آپ کا دل کر رہا ہے جانے کو تو ایز یو وش مائی سویٹ ڈیٹ، امان اسٹائل مارتے ہوئے بولا، اور جا کر سعید احمد کے پاس کھڑا ہو گیا، رک جا، میں کرتا ہوں کام۔ خبیث انسان، بوڑھے باپ سے کام کرواتے شرم نہیں آتی؟ حیات احمد غصے سے کہتے ساتھ زمین پہ جھکا اور اپنا جوتا اتار کر امان کی طرف اچھلا۔ امان عین وقت پہ نیچے جھک گیا اور جوتا پیچھے آتی ذکیہ بیگم کو جا لگا۔